شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آج پہلا روزہ ہے. سب سے پہلے تو جزاک اللہ کہنا چاہوں گی قاری محمد نعمان سیفی صاحب کو. ان کے ساتھ بہت سالوں سے ساتھ چلتا آ رہا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت پیش کی اینڈ دین ترجمہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا. ویورز آپ کو اس ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہوئے ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہے, تھوڑی نروسنس بھی ہے. پہلی دفعہ A+ پہ ٹرانسمیشن کرنے جا رہی ہوں. بڑی خواہش تھی کہ A+ پبلک نیوز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے, تو پوری مینجمنٹ اور سب کے تعاون اور محبت کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہوں, اور وہ بھی 1 سال کی بریک کے بعد. بیچ میں نے کچھ ٹائم آف لیا تھا, تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے, کچھ نروسنس بھی ہے. ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ میں ایک ہی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویورز دیکھیں, ہم سب انسان ہیں جو آپ کے سامنے یہ ٹرانسمیشن لے کے آتے ہیں, ایک ایک شخص جو اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. تو اگر کوئی بات ایسی ہو جائے یا کوئی ایسی چیز منہ سے نکل جائے جو انکریکٹ ہو یا کوئی غلطی ہم سے ہو جائے, تو شروعات میں ہی آپ لوگوں سے معذرت کر رہی ہوں. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, اور آف کورس اگر آپ ہماری اصلاح کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. سو دیٹ آلسو آئی ایم جسٹ اے ہوسٹ. ہوسٹ کا کام ہوتا ہے باتوں کو سننا, سیکھنا اور ماڈریٹ کرنا. تو ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کریں گے. میرے ساتھ میرے محترم استاد, اور بلکہ ایک معروف استاد اور موٹیویشن اسپیکر, لائف کوچ, جن کے ساتھ میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاؤں گی, ان کے ساتھ ہوسٹ کروں گی. سکھائیں گے تو وہ ہمیں ہاؤ ٹو بیہیو, ہاؤ ٹو کنڈکٹ آور سیلوز, دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کے چلیں. بٹ یہ ضرور آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتی جاؤں ویورز کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ کو سب کچھ ہی ملے گا, بلکہ بہت کچھ ملے گا. زبردست ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, شاندار نعت کمپٹیشن ہوگا, معلومات سے بھرپور کوئز کمپٹیشن بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہترین اسلامی واقعات پہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے, اینڈ بچوں کے لیے بھی کہانیاں ہوگی تاکہ ہر ایج رینج کے لیے کچھ نہ کچھ ہو. اینڈ دین آف کورس ہمارے جو اسکالرز ہوں گے, ہمارے اسلامک اسکالرز, وہ ہمیں گائیڈ کریں گے ہمارے اس دن کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انعامات ہیں جو آپ جیت سکتے ہیں. سو آپ نے ضرور دیکھتے رہنا ہے النور پریزنٹس نور رمضان. اب چلتے ہیں جس پرسنالٹی کی میں بات کر رہی تھی, جو میرے ٹیچر ہیں اور ہم بہت سے لوگوں کے گائیڈ ہیں, قاسم علی شاہ. السلام علیکم, رمضان مبارک. السلام جگن, بہت بہت شکریہ. اور یہ میرے لیے بڑا ایک اعزاز کی بات, A+ پہ میری تو دوسری ٹرانسمیشن ہے, لیکن میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ میری چھوٹی بہن, میری بڑی لاڈلی بہن جگن میرے ساتھ ہے. ہم کتنے گڈ مارننگز اکٹھے کر چکے, اور کبھی خواب خیال تھا اکٹھے ٹرانسمیشن کرنی, آج وہ خواب خیال حقیقت کا روپ دھار چکا ہے. اور ایک ایسا مہینہ جس پہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ہم سب کو اللہ نے رمضان دیا, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی جتنی سعادتیں ہیں, خیر ہے, وہ ہمیں ملے, اور بالخصوص ہمارا ملک دن بدن ترقی کی طرف بڑھتا چلا جائے, اور اس رمضان سے سب فائدہ اٹھا سکیں. آمین آمین. بے شک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بخاری شریف. ویورز, یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. اس مہینے میں جو پریکٹس کرے وہ پھر باقی 11 مہینے بھی کنٹینیو کرے. ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم سب اپنی اصلاح کرتے ہیں, ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں, اور جیسے ہی عید بلکہ چاند رات آتی ہے تو ہمارا بیہیویئر اور کانٹیکٹ بدل جاتا ہے. اگر آپ رمضان المبارک میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, فائنینشلی کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, کسی کو ایموشنلی سپورٹ کرتے ہیں, تو ان سب کاموں کو آگے بھی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, اور یہ ہماری پریکٹس ہے انشاءاللہ اگلے 29 اور 30 ڈیز کی. ویورز, آگے بڑھتے ہیں, باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن ہمارے ساتھ میری بہت ہی پیاری چھوٹی بہنیں ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. سلمہ خان اور ان کے ہمنوا پیش کریں گے قصیدہ بردہ شریف. جی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. शुक्र खुदा करो मह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूर रमज़ान। इस रमज़ान अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त नशरियात रोज़ाना A+ और पब्लिक न्यूज़ के ताउन से। अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से कस्टमर्स के लिए बेशुमार इनामात जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। रोज़ाना थ्रू कुरानदाजी उम्रे का रिटर्न टिकट, बाइक, LCD, मोबाइल फ़ोन और हर अशरे पे गाड़ी जीतने का सुनहरी मौका मिलेगा। आज ही आप अपने तमाम जो बकिया वाजिबात हैं उनको अदा कर दें और इस कुरानदाजी में शामिल होने का मौका पाएँ। एंड बाय द वे जल्दी से जल्दी करें क्योंकि ये जो आखिरी डेट है ये करने की ये है 5 रमज़ानुल मुबारक। ऑल्सो व्यूअर्स आप फिक्र ना करें, जो हमारे तमाम देखने वाले हैं आप में से कोई लकी विनर हो सकता है 5 मरले के प्लॉट का। जी हाँ, 5 मरले का प्लॉट जीतने का शानदार मौका है। अभी अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस को आप विजिट करें,
الجلیل ڈیولپرز کے سوشل میڈیا پیجز کو آپ وزٹ کریں اور ٹیگ کریں، شیئر کریں اور قرآن اندازی میں حصہ لینے کا سنہری موقع جیتیے. خوش نصیب جو ہے اس کا نام اناؤنس ہوگا 27 رمضان المبارک کو تھرو قرآن اندازی. سو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی 5 مرلے کے پلاٹ کا ونر ہوگا. ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا پہلا پروگرام کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، استقبال رمضان ہماری تھیم ہے. تو آئیے ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں گائیڈ کریں گے، جو ہمیں سکھائیں گے. تو قاسم بھائی اور میں کچھ سوالات کریں گے اور ان جوابات سے ہم لوگ گائیڈنس لیں گے. تو سب سے پہلے علامہ کرامت عباس حیدری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان مبارک. خیر مبارک آپ کو. مفتی طاہر تبسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان مبارک. جی خیر. اینڈ مفتی نعیم قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، تو سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، استقبال رمضان کیسے کریں؟ جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل طہار پر جو ہمارے لیے وجہ عزت و افتخار ہے. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو آپ کے اس چینل کے توسل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے کی اور عشرہ رحمت کی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. خوش قسمتی جناب سید قاسم علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں. سب سے پہلے جہاں لفظ استقبال کا تصور آتا ہے تو ایک خیال ابھرتا ہے ذہن میں کہ جس کا استقبال کرنا ہے ظاہر ہے وہ ہم سے بہت زیادہ عزت والا ہوگا کہ جس کا آپ استقبال کریں. استقبال کا لفظ خود آنے والے کی عزت کی پر دلالت کرتا ہے. پہلی بات، استقبال رمضان المبارک کی سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ عشرہ رحمت ہے اور رحمت اللہ نے قرآن میں میرے رسول کو قرار دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہے، کیا استقبال ہوگا اس پاکیزہ مہینے کا کہ جس کا آغاز رحمت سے بھی ہو رہا ہے اور رمضان سے بھی ہو رہا ہے. یعنی دونوں ہمارے لیے بخشش کا ایک ایسا وسیلہ ہے، اتنا انمول وسیلہ ہے کہ جس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہیں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ رحمت للعالمین موجود ہوں اور رحمت کا مہینہ بھی موجود ہو، اور پھر ہم اس کا استقبال کس انداز سے کریں گے کہ نہ ہم اپنی پلکیں بچھا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی روح کو اس راستے میں نچھاور کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے خیالات کی بالیدگی کو اس دروازے پر لا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں یہ توفیق دے کہ اس عظیم، اس مقدس، اس معزز، اس محترم مہینے کا ہم استقبال کریں، اور اس بات سے اس کا استقبال کریں کہ آج ہم پہلے رمضان المبارک میں اپنے اللہ سے افطار ٹرانسمیشن میں یہ وعدہ کر لیں کہ اے میرے پاکیزہ خدا، اے میرے رحمان اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے اس مہینے کا استقبال اس انداز سے کریں گے کہ ہم شیطنت کو، چونکہ تو نے قید کر دیا ہے، ہم شیطنت پر تیرے تقوی کو اہمیت دیں گے اور تیرے رمضان کے استقبال ایسے کریں گے جیسے کرنے کا حق ہے، کوشش کریں گے. بے شک بے شک. جی مفتی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز، شرف اور خوش بختی ہماری کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس، مطہر، پاکیزہ، نورانی مہینہ مل رہا ہے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہونے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اور دوسرا ماہ رمضان المبارک. جو کعبہ شریف میں حاضری دے ایمان کی حالت میں وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر لے وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو ایمان کی حالت میں
نیک نیتی سے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اب اللہ، فرق یہ سبحان ہے، اللہ۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی چونکہ استقبال موضوع ہے اور سوال بھی استقبال کے حوالے سے ہے، تو نوازتے تو دونوں ہی ہیں، کعبۃ اللہ بھی اور ماہ رمضان المبارک بھی، لیکن کعبہ بلا کے نوازتا ہے، ماہ رمضان آ کے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان ہمارے گھر میں آتا ہے، ہمارے دروازے پر آتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس آتا ہے، تو آنے والے کو ویلکم کیا جاتا ہے، کیا بات ہے۔ استقبال اس کا کیا جاتا ہے۔ اور استقبال آپ کا کوشچن یہ تھا کہ کیسے کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ آنے والے مہمان کو کتنی عزت دیتے ہیں، اور عزت وہی سبحان اللہ، دیتا ہے جو خود عزت والا ہو، کیا اور پھر اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کا سٹیٹس، اس کا لیول کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے لے کے کیا آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کیا لے کے آتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، بخششیں، عنایتیں، نوازشیں ہیں، تو یہ خواہش کریں کہ کاش سارا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے۔ اب استقبال آقا علیہ السلام نے شاہ جی اپنے عمل سے خود بتایا ہے، قول سے بھی ترغیب دی اور عمل سے بھی اس پر مہر تصدیق لگائی ہے۔ یعنی وہ بڑا مشہور خطبہ جو ہمارے ناظرین جانتے ہیں، ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اشارہ کروں گا حضرت سلمان فارسی سے جو مروی ہے، تو اس میں آقا علیہ السلام نے ان ڈیٹیل صحابہ کو جمع کر کے مجمع عام میں خطبہ دیا، خطاب فرمایا، اور اس میں بتایا کہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے استقبال کے لیے۔ اور پھر خود آقا علیہ السلام اس کا استقبال پریکٹیکلی یوں کرتے تھے کہ رجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جو ہی رجب، یعنی آپ سمجھے 2 مہینے پہلے رجب کا چاند نظر آتا تو آقا علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس کا مطلب رجب اور شعبان کو، دونوں مہینوں کو آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان کے استقبال کے مہینے بنایا ہے، اور صحابہ اکرام یوں استقبال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے اور آج کے دور میں سمجھنے والی بات ہے، اسی پر میں ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بڑے فقیہ صحابی ہیں، حبر الامہ ہیں، مجتہد صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک جب آقا اتارتے تھے تو انہیں اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، یہیں رکھتے تھے، جب حضور پھر نکلتے تھے تو پھر پیش کر دیتے تھے۔ تو ان نالین پاک کی برکت تھی کہ ان کا سینہ علم کے نور سے منور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ آپ ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ تو کہا جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو بندہ اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، بندہ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن کرتا ہے، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، گھر والوں کو الرٹ کر دیتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے ہمارے دل میں، تو میں اس کا استقبال اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، دل کے اندر جھاڑو لگاتا ہوں، جو اندر قدورتیں پڑی ہوتی ہیں، علائشیں پڑی ہوتی ہیں، غلاستیں پڑی ہوئی ہیں، جو دل میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، لوگوں سے انتقام کا جذبہ ہے، میں ان کو جھاڑو لگا کے دل سے نکال دیتا ہوں، دل کو صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز بنا کے پھر ماہ رمضان کا استقبال کرتا ہوں۔ جب دل کو صاف کر کے آپ رمضان کی عبادات کریں گے تو پھر آپ کو لذت، سرور بھی میسر آئے گا، اور پھر اس کی برکات بھی آپ کو کما حق کو ہو نصیب ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ جی قاسم بھائی، مجھے خیال آ رہا تھا قادری صاحب سے میں سوال کروں کہ آج ہم سب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہوں گا ایک ادنا سا غلام ہونے کے ناطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان میں؟ یعنی ایک عاشق رسول آج کے زمانے میں 1400 سال بعد یہ جاننا چاہے کہ اس کا آقا، اس کا نبی، آپ کا کیا انداز تھا رمضان میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک کے اکرام میں، اس کے آنے کی خوشی میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے اس قدر تیار کر لیتے کہ آپ کے چہرے کا رنگ رمضان کی فضیلت اور اللہ جل مجدہ کے خوف کی وجہ سے کہ اتنی عظمت والا مہینہ آ گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا سونا پوری امت کی عبادت سے افضل ہو، وہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتے اور فرماتے یہ ایک آدھے دن کا نہیں ہوتا جیسے آج کل ہم جاتے ہیں نا مساجد میں، پہلے دن تراویح پڑھ لی، دوسرے دن کچھ کم ہوئے، تیسرے دن، پانچویں دن جناب وہ ایک صف رہ جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پورا ماہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت عبادت میں مشغول رہتے، اس کو بالکل ترک نہ کرتے۔ اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے کہ یہ تو رمضان آنا ہے نا، سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ شعبان کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور کثرت سے رکھتے۔ تو میں نے پوچھا جی کیوں؟ کہا جی رمضان آنے والا، اس سے پہلے اس کی تیاری میں چاہتا ہوں کہ اسے میں رمضان کے ساتھ ملا دوں، ٹھیک ہے؟ یعنی شعبان میں ایک تو یہ کہ اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، مردوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ فرمائی کہ میں اسے رمضان کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یعنی وہی جیسے آپ دیکھیں فرض نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے جو فرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں ان سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، بدنی طور پہ اور دل کو اللہ کی بارگاہ میں فرائض میں حاضر ہونے کے لیے تیار کر لیں۔ اسی طرح شعبان میں ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فرض روزوں کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے تقوی کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ سارا لیے تھا۔ اور سیدہ پاک فرماتی ہیں دوسری روایت میں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قیام اللیل فرماتے کثرت کے ساتھ۔ اور پھر اس کا جو خطبہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس میں ایک سوال کو سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ایک سوال۔ وہ سوال ہم پیش کریں گے لیکن بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے، تو سوال کیا ہے؟ سوال میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب رمضان آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ ہوا کی طرح تیز ہو جاتی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ جو روایات موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، وہ آپ ہمیں سنائیں، ہم یاد کریں کہ وہ ہوا کی تیزی اور سخاوت کیا ہوتی تھی۔ بے شک، تو اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا بریک کے بعد۔ آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔